السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، اس میں ہم برصغیر کی ان اہم اسلامی شخصیات پر بات کریں گے جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کی سوچ، ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ بالکل، ہم ان کی زندگی، ان کے نظریات اور ان کے کام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، واقعی ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ ان شخصیات کو سمجھے بغیر ہم جنوبی ایشیا میں مسلم فکر کا جو ارتقا ہوا ہے، جی ہاں، اور جو آج کا مذہبی منظرنامہ ہے، اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح کہا۔ یہ شخصیات صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے، ان کی میراث آج بھی زندہ ہے، آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں آج ہم امام احمد رضا خان بریلوی پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جی، 1856 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1921 میں وصال۔ ہندوستان کے شہر بریلی سے تعلق، ایک عالم دین، فقیہ، ماہر الہیات اور صوفی، 20ویں صدی کے شروع کی ایک بہت ہی بااثر شخصیت۔ بلا شبہ۔ اور میرے خیال میں ان کی سب سے نمایاں شناخت جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی کی ہے۔ بالکل۔ یہ مکتبہ فکر جو آج جنوبی ایشیا میں تو ہے ہی، دنیا بھر میں پھیلے کروڑوں سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ جی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیادی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت۔ محبت اور عقیدت۔ جی، اور ساتھ میں روایتی سنی اسلامی طریقوں کی سختی سے پاسداری۔ اچھا۔ اور پھر اپنے دور کی جو بعض اصلاحی تحریکیں تھیں، جیسے دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے نظریات کی مخالفت۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں امام احمد رضا خان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات کیا تھے، ان کے بنیادی نظریات کیا تھے، وہ مذہب کو کس طرح دیکھتے تھے، ان کا زاویہ کیا تھا۔ ان کی تحریریں بہت اہم ہیں۔ جی ہاں، تحریریں، اور پھر یہ کہ ان کا نقطہ نظر دوسرے جو اس وقت کے مسلم مفکرین تھے ان سے کیسے مختلف تھا۔ یہ تقابل بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سب سے اہم کہ ان کی فکر کے اثرات کیا ہوئے، مذہبی، سماجی، تعلیمی، یہاں تک کہ سیاسی میدان میں بھی۔ جی، ان سب پر بات ہونی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی زندگی کے کچھ اہم نقوش دیکھتے ہیں، ان کی پیدائش وغیرہ۔ جی، امام احمد رضا خان 14 جون 1856 کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ بریلی اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا، آج کل اتر پردیش، انڈیا میں ہے۔ اچھا۔ اور ان کا تعلق علماء کے خاندان سے تھا، یعنی گھر میں ہی علمی ماحول تھا۔ ان کے والد صاحب مولانا نقی علی خان وہ خود بہت بڑے عالم تھے۔ اوہ، تو والد سے ہی ابتدائی تعلیم پائی؟ جی ہاں، والد صاحب نے ہی ابتدائی تعلیم و تربیت کی، اور اس علمی ماحول کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے، کچھ 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا؟ جی بالکل، یہ بات مشہور ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا فتویٰ لکھا اور پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ واقعی 13 سال کی عمر؟ جی، یہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور علم سے لگاؤ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے جو روایتی اسلامی علوم ہیں، جیسے قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، جی، خاص طور پر فقہ حنفی جس کے وہ سختی سے پابند تھے، اچھا، حنفی فقہ، جی، اور علم کلام، ان سب میں گہری مہارت حاصل کی۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں تھی، وہ ریاضی، فلکیات، دوسرے علوم میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور ان میں بھی کافی دسترس تھی۔ یعنی صرف دینی علوم نہیں، دوسرے علوم پہ بھی نظر تھی۔ جی، اور ان کی اسی علمی وجاہت اور ان کے روحانی مقام کی وجہ سے جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ انہیں بہت احترام سے اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت، جی، یہ لقب بھی بتاتا ہے کہ ان کا کیا مقام تھا لوگوں کے دلوں میں۔ اچھا، ان کی زندگی کا اختتام کب اور کہاں ہوا؟ ان کا وصال 28 اکتوبر 1921 کو ہوا۔ تقریباً 65 سال عمر تھی اور اپنے آبائی شہر بریلی میں ہی ہوا۔ بریلی میں ہی؟ جی، وہیں ان کا مزار ہے جسے درگاہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور یہ آج بھی دنیا بھر سے جو ان کے لاکھوں عقیدت مند ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم زیارت گاہ ہے، ایک روحانی مرکز ہے۔ صحیح، تو یہ تو ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ہو گیا۔ اب ذرا ان کے نظریات، ان کی فکر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔
ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا تھی؟ کن اصولوں پر وہ زیادہ زور دیتے تھے؟ دیکھیں، ان کی فکر کا جو بنیادی محور تھا وہ تھا روایتی سنی اسلام۔ روایتی سنی اسلام؟ جی، جسے وہ سمجھتے تھے اور بیان کرتے تھے حنفی مکتبہ فقہ اور ماتریدی مکتبہ کلام کی روشنی میں۔ لیکن اگر ہم ان کی پوری فکر کا نچوڑ نکالیں نا، ایک مرکزی خیال، جی، تو وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے غیر معمولی بے پناہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ۔ اچھا، یعنی محبت رسول۔ جی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ آپ کو ان کی ہر تحریر، ہر تقریر، ہر فتوے میں مرکزی حیثیت رکھتا نظر آئے گا۔ یہ ان کے لیے سب سے اہم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت ان کے نزدیک صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ دین کی روح تھی۔ بالکل، دین کی روح۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت پر اتنا شدید زور کیوں دیتے تھے؟ کیا یہ اس دور کے جو حالات تھے اس کا کوئی رد عمل تھا؟ یقیناً اس کا تعلق اس دور کے حالات سے بہت گہرا تھا۔ دیکھیں، 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کا شروع، جی، یہ وہ دور تھا جب برے صغیر میں کئی مسلم اصلاحی تحریکیں اٹھ رہی تھیں۔ جی ہاں، جیسے دیوبندی اہل حدیث کا ذکر ہے۔ بالکل۔ امام احمد رضا خان کا یہ خیال تھا یا انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان تحریکوں کی بعض تعلیمات ہو سکتا ہے انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گھٹا رہی ہیں یا ان میں شان رسالت میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ اچھا، تو اس کے رد عمل میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو اللہ کی عطا سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان عقائد پر بہت زیادہ زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین تخلیق ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے روایت کا دفاع تھا ان کے نزدیک۔ جی ہاں، روایت کا دفاع، اور اسی سے جڑا ہوا ہے ان کا تصوف سے تعلق۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے کن صوفیانہ طریقوں کو فروغ دیا؟ دیکھیں، وہ تصوف کو شریعت سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ شریعت کا ہی لازمی حصہ تھا۔ اچھا، ان کے نزدیک شریعت یعنی اسلامی قانون اور طریقت یعنی روحانی راستہ، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ تو انہوں نے جو روایتی صوفیانہ اعمال تھے، رسومات تھیں، جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، جی، میلاد شریف، جی، اولیاء اللہ کے عرس منعقد کرنا، ان کی برسیوں پر اجتماعات، مزارات پر حاضری دینا، نعت خوانی کرنا، ان سب کو انہوں نے نہ صرف جائز کہا بلکہ مستحب قرار دیا، باعث برکت سمجھا۔ اچھا، یعنی یہ چیزیں اچھی ہیں، کرنی چاہیے۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء سے محبت کے اظہار کا اہم ذریعہ ہیں۔ اور یہی وہ نکات تھے غالباً جن پر ان کا دوسرے اصلاحی گروہوں سے شدید اختلاف رہا، بالکل، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کو بدعت کہتے تھے، یعنی دین میں نئی ایجاد۔ جی ہاں، یہی بنیادی اختلاف تھا۔ امام احمد رضا خان نے ان اصلاحی تحریکوں پر خاص طور پر دیوبندی، وہابی یا جیسے برے صغیر میں سمجھا گیا اور اہل حدیث پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو فقہ کے معاملے میں ان کا کیا موقف تھا؟ تقلید وغیرہ کا؟ فقہ میں وہ تقلید کے یعنی جو مستند امام ہیں، خاص طور پر امام ابو حنیفہ، ان کی پیروی کے سختی سے قائل تھے۔ اچھا، اور جو جدیدیت پسند تھے اس زمانے کے، جو اسلام کی نئی نئی تشریحات کر رہے تھے، ان کو وہ مکمل طور پر مسترد کرتے تھے۔ ان کی تشریحات قبول نہیں تھیں؟ بالکل نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح۔ تو ان نظریات کی روشنی میں یہ سمجھنا دلچسپ ہوگا کہ مذہب کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا ان کا مجموعی طریقہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف کتابوں کا علم تھا یا اس میں روحانیت، کمیونٹی، ان چیزوں کا بھی دخل تھا؟ دیکھیں، ان کا طریقہ بنیادی طور پر متنی اور روایتی تھا، یعنی ٹیکسچول اینڈ ٹریڈیشنل۔ جی، وہ قرآن اور حدیث کی بالادستی کو تو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ان کی تشریح سلف صالحین یعنی پچھلے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، خاص طور پر حنفی فقہا، ان کی جو مستند آراء ہیں
ان کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی خود سے مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جی، ان کے نزدیک بغیر علمی گہرائی اور اصولوں کی پابندی کے براہ راست قرآن و حدیث سے احکام نکالنے کی کوشش گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر عوام کے لیے۔ اور جیسا ہم نے پہلے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، وہ تو ان کے فہم دین کا مرکز تھی۔ بالکل مرکز تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ دین پر عمل کرنے کی موٹیویشن تھی، اصل تحریک تھی۔ ہاں، ان کے نزدیک حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی پہلی شرط تھی، اس کے بغیر عبادات، اعمال سب بے معنی تھے۔ اور دوسرا اہم پہلو، تصوف سے گہرا تعلق۔ جی، وہ روحانیت کو صرف کوئی ذاتی تجربہ نہیں سمجھتے تھے کہ بس آپ نے خود محسوس کر لیا، نہیں، بلکہ اسے شریعت کے احکامات کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے تھے۔ یعنی شریعت اور طریقت ساتھ ساتھ۔ بالکل، ان کے نزدیک کامل مسلمان وہ ہے جو شریعت پر بھی سختی سے عمل کرے اور اس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہو۔ اور کیا یہ صرف انفرادی سطح پر تھا یا اجتماعی زندگی میں بھی اس کا کوئی کردار تھا ان کے نزدیک؟ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ان کے نزدیک مذہب صرف انفرادی عبادت یا ذاتی روحانی تجربے کا نام نہیں تھا، یہ کمیونٹی کی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ جو مذہبی تہوار ہیں جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عرس کے اجتماعات ہیں، جی، یہ کمیونٹی کو جوڑنے کا ذریعہ تھے، مشترکہ شناخت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھے۔ اچھا، یہ رسومات اجتماعی طور پر نبی صلی اللہ اور اولیاء سے محبت کے اظہار کا ذریعہ بنتی تھی، سب مل کر کرتے تھے۔ تو گویا متن، روایت، حب رسول، تصوف اور کمیونٹی، یہ سب مل کے ان کے مذہبی نقطہ نظر کی تشکیل کرتے تھے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کی تحریروں کا رخ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لکھنے والے مصنف تھے، پرولیفک جسے کہتے ہیں۔ بلا شبہ، ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں 1000 سے زیادہ 1000 سے زیادہ؟ جی، 1000 سے زیادہ کتابیں، رسالے، مضامین لکھے۔ یہ تعداد ہی حیران کن ہے اور ان کی علمی وسعت اور محنت کی گواہی دیتی ہے۔ کن موضوعات پر لکھا انہوں نے؟ ان کا کام بہت پھیلا ہوا ہے، فقہ، عقائد، تفسیر، حدیث، سیرت، تصوف، رد فرق باطلہ یعنی جو دوسرے فرقے تھے ان کا رد، اور یہاں تک کہ کچھ سائنسی موضوعات پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، سائنسی موضوعات پر بھی؟ ان میں سے سب سے نمایاں کام کون سے ہیں جن کا اثر آج بھی بہت زیادہ ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو فتاوی رضویہ کا نام لینا ہوگا۔ فتاوی رضویہ؟ جی، یہ ان کے جاری کردہ فتاوی کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 30 جلدیں؟ جی، یہ اسلامی قانون یعنی فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، غرضی کا مسلم زندگی کے تقریباً ہر پہلو سے متعلق مسائل کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ یعنی ایک مکمل گائیڈ کی طرح؟ بالکل، اور یہ آج بھی جو بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے ایک بنیادی ماخذ، ایک بیسک ریفرنس بک کی حیثیت رکھتا ہے۔ فقہ کے علاوہ شاعری میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، نعت گوئی میں۔ جی ہاں بالکل، ان کا نعتیہ دیوان ہدایق بخشش، یہ اردو نعتیہ شاعری میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ہدایق بخشش؟ جی، اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح، ان سے اپنی عقیدت، محبت کا اظہار انتہائی پرجوش اور بہت ادبی انداز میں کیا ہے۔ اور وہ آج بھی پڑھی جاتی ہیں نعتیں؟ اوہ بالکل، آج بھی پورے دنیا میں مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات میں، گھروں میں، محفلوں میں ان کی نعتیں پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے ترجمے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، ان کا کیا ہوا قرآن کا اردو ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے بہت مشہور ہے۔ کنز الایمان؟ جی، یہ ترجمہ اپنی لغوی صحت کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی ترجمے میں بھی اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے؟ جی بہت زیادہ، جو اسے دوسرے تراجم سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب اہم ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ الدولۃ المکیہ؟ جی، یہ انہوں نے حج کے دوران لکھی تھی، مکہ مکرمہ کے علماء کے سامنے اپنے کچھ کلامی موقف، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کے حوالے سے ان کے دفاع میں لکھی تھی۔ اچھا، وہیں مکہ میں لکھی تھی یہ؟ جی وہیں پر۔
یہ واقعی ایک بہت وسیع اور متنوع علمی ورثہ ہے۔ اچھا، اب ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کے نظریات کو اگر ہم دیکھیں، اس دور کے جو دوسرے جنوبی ایشیائی مسلم اسکالرز تھے، تحریکیں تھیں، ان کے تناظر میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی، ان کا دوسروں سے بنیادی اختلاف کیا تھا؟ آئیے شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ان سے پہلے کے ایک بڑے مسلح گزرے۔ جی، شاہ ولی اللہ دہلوی 1703-1762 وہ ایک مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں انہوں نے مسلم فکر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا، حدیث کی تعلیم کو عام کیا، تصوف کی اصلاح کی کوشش کی کہ اسے شریعت کے مطابق کیا جائے، اور اجتہاد پر زور دیا، یعنی بدلتے حالات میں نئے مسائل کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو وہ روایت کے اندر رہتے ہوئے اصلاح اور تجدید کے قائل تھے۔ جی، تجدید، ریفارمیشن۔ جبکہ امام احمد رضا خان، جیسا کہ ہم نے دیکھا، وہ روایت کے تسلسل اور تقلید پر زیادہ زور دے رہے تھے۔ بالکل۔ وہ کسی بھی ایسی تشریح یا اصلاح کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتی تعظیم میں کمی لاتی ہو۔ صحیح۔ تو گویا ایک طرف تجدید پر زور ہے، دوسری طرف تحفظ روایت۔ جی، یہ کلیدی فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ تجدید کی طرف مائل تھے، امام احمد رضا خان تحفظ روایت پر زور دے رہے تھے۔ اچھا، اب اگر ہم ان کے ہم اثر دیوبندی علماء سے موازنہ کریں، دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا۔ جی، دیوبندی علماء بھی حنفی فقہ کے ہی پابند تھے۔ ان کا مقصد بھی دین کا احیاء ہی تھا، لیکن ان کا زور تھوڑا مختلف تھا۔ وہ مذہبی اعمال میں سادگی پر زور دیتے تھے۔ سادگی پر؟ جی، اور بدعات کا خاتمہ، یعنی وہ چیزیں جو وہ سمجھتے تھے کہ دین میں بعد میں شامل ہو گئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور براہ راست قرآن و حدیث سے رہنمائی لی جائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام تو کرتے تھے، لیکن جیسے میلاد ہے، عرس ہے، یا کچھ دوسری صوفیانہ رسومات ہیں، ان کو وہ غیر شرعی سمجھتے تھے یا کم از کم غیر ضروری سمجھتے تھے۔ اور یہیں پر امام احمد رضا خان کا ان سے شدید ترین اختلاف پیدا ہوا۔ بالکل، یہیں پر ٹکراؤ ہوا۔ انہوں نے دیوبندی علماء پر الزام لگایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا رہے ہیں۔ جی، اور ان رسومات کو جنہیں دیوبندی رد کر رہے تھے، امام احمد رضا نے نہ صرف جائز کہا بلکہ ضروری قرار دیا، محبت رسول کے اظہار کے لیے۔ صحیح۔ تو یہاں بنیادی ٹکراؤ پاکیزگی اور اصلاح بمقابلہ عقیدت مندانہ محبت اور روایتی طریقے کا نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تیسرا اہم گروہ اہل حدیث کا تھا۔ جی، اہل حدیث، جنہیں جنوبی ایشیائی سلفی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا موقف دیوبندیوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ وہ کسی ایک فقی مکتب جیسے حنفی، شافعی وغیرہ ان کی تقلید کے قائل نہیں تھے۔ یعنی وہ تقلید نہیں کرتے تھے؟ جی، وہ کہتے تھے کہ براہ راست قرآن اور صحیح حدیث سے مسائل کا حل نکالو، یعنی اجتہاد کرو، اور وہ تصوف اور اس سے جڑی تمام رسومات جیسے مزارات، عرس، میلاد، ان سب کو یکسر مسترد کرتے تھے۔ اوہ، تو امام احمد رضا خان نے تو اس کی بھی شدید مخالفت کی ہوگی۔ بہت شدید مخالفت کی۔ انہوں نے تقلید شخصی یعنی کسی ایک امام کی پیروی کو واجب قرار دیا، اور اہل حدیث کا جو طریقہ تھا براہ راست استدلال کا، اسے عوام کے لیے گمراہی کا راستہ بتایا۔ انہوں نے صدیوں پر محیط جو حنفی علمی روایت تھی اور صوفی طریقے تھے، ان کا بھرپور دفاع کیا۔ تو یہاں بنیادی فرق تقلید بمقابلہ غیر مقلدیت کا ہے، اور تصوف کی قبولیت بمقابلہ رد کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں سر سید احمد خان کا بھی ذکر آتا ہے 1817 سے 1898۔ وہ ایک ماڈرنسٹ تھے۔ جی۔ سر سید احمد خان وہ ایک جدیدیت پسند مفکر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اگر ترقی کرنی ہے تو مغربی علوم حاصل کرنے ہوں گے، جی، اور اسلام کی تشریح جدید سائنس اور عقلیت یعنی ریشنلزم کی روشنی میں کرنی ہوگی۔ انہوں نے معجزات اور کئی روایتی مذہبی تصورات کی عقلی تعویلیں پیش کیں۔ اور امام احمد رضا خان کا رد عمل؟ انہوں نے سر سید کی جدیدیت پسندی کو اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ سب سے بڑا خطرہ؟ جی، انہوں نے ان کی عقلیت پسند تشریحات کو سختی سے رد کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام کی سچائیاں لازوال ہیں، ابدی ہیں، انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے سائنسی یا عقلی نظریات کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہاں تصادم روایت پسندی اور جدیدیت پسندی کا تھا۔ بالکل۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں اس تقابل کا، جی شاہ ولی اللہ روایت کے اندر اصلاح، جی دیوبندی اصلاح سادگی پر زور لیکن حنفی رہے، جی اہل حدیث براہ راست قرآن و حدیث کوئی تقلید نہیں، تصوف کے مخالف، سر سید جدیدیت پسند عقلیت پسند تشریح، اور امام احمد رضا خان بریلوی ان سب کے مقابلے میں روایت کے پکے محافظ، تقلید کے حامی، گہری عقیدت پر زور، تصوف سے متاثر اور راسخ العقیدہ حنفی۔ یہ واقعی ایک بہت جامع خلاصہ ہے، اس سے ان کا منفرد مقام واضح ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کا ہندوستان مسلم فکر کے لیے کیسا ایک میدان کارزار بنا ہوا تھا، مختلف نظریات ٹکرا رہے تھے۔ بالکل، ایک بہت ہی اہم دور تھا۔ اچھا، اب ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کے جو نظریات تھے، ان کے اثرات کیا ہوئے؟ مذہبی سطح پر ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ مذہبی سطح پر دیکھیں تو سب سے بڑا اور سب سے واضح اثر تو خود بریلوی مکتبہ فکر کا قیام اور اس کا فروغ ہے۔ جی، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ آج جنوبی ایشیا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سنی مسلمانوں کی ایک بہت بہت بڑی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کی تعلیمات نے جو روایتی سنی صوفی تشخص تھا نا، اسے نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے ایک مضبوط نظریاتی اور ادارہ جاتی بنیاد فراہم کی۔ اور خاص طور پر وہ عقیدت مندانہ اعمال اور رسومات جن کا ہم نے بار بار ذکر کیا، جی، میلاد، عرس، قوالی، نعت خوانی، درود و سلام، ان کو معاشرے میں قائم رکھنے اور فروغ دینے میں ان کا کلیدی کردار رہا۔ بالکل کلیدی کردار رہا۔ انہوں نے ان اعمال کو ایک ٹھوس مذہبی جواز فراہم کیا، دلائل دیے اور انہیں جنوبی ایشیائی مسلم ثقافت کا ایک لازمی، ایک اٹوٹ حصہ بنا دیا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج برصغیر میں سنی اسلام کا جو ایک عوامی رنگ ہے، ثقافتی رنگ ہے، جی، اس پر امام احمد رضا خان کی فکر کی بہت گہری چھاپ ہے۔ بہت گہری چھاپ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فکر نے جو دوسری اصلاح پسند اور جدیدیت پسند تحریکیں تھیں، ان کے مقابلے میں ایک مضبوط متبادل بیانیہ دیا، آلٹرنیٹیو نیریٹو، اچھا، جس نے روایتی طبقے کو ایک فکری اور روحانی مرکز فراہم کیا کہ ہاں، ہمارے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں۔ صحیح۔ یہ تو ہوئے مذہبی اثرات، ثقافتی اور سماجی زندگی پر کیا نقوش مرتب ہوئے ان کے؟ ثقافتی طور پر دیکھیں تو ان کی تعلیمات نے تصوف کو عوام کی روزمرہ زندگی سے جوڑے رکھا۔ یہ خیال کہ دین صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں ہے، بلکہ خانقاہوں میں، مزاروں پر، قوالی کی محفلوں میں، روزمرہ کے اخلاق و معاملات میں بھی جاری و ساری ہے، اس کو تقویت ملی۔ اور ان کی اپنی شاعری، ہدایت بخشش، جی، اس نے تو اردو نعت گوئی کی روایت کو بہت مالا مال کیا، اور وہ آج بھی ثقافتی تقریبات کا ایک اہم حصہ ہے۔ سماجی سطح پر کیا اثر ہوا؟ کیا کوئی خاص کمیونٹی شناخت بھی ابھری اس سے؟ جی ہاں، بالکل۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں میں ایک واضح بریلوی شناخت قائم ہوئی۔ ایک الگ پہچان۔ جی، ایک الگ پہچان، اور اس شناخت نے پھر کمیونٹی کی سطح پر تنظیم سازی کو بھی فروغ دیا۔ بریلوی مساجد کا ایک وسیع نیٹ ورک بنا، ان کے مدارس کا نظام پھیلا، کمیونٹی کے دوسرے ادارے بنے۔ تو اس نے سماجی طور پر ان کے پیروکاروں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ جی بالکل، ایک مضبوط کمیونٹی بنی۔ تعلیمی میدان میں ان کا کیا کردار رہا؟ کیا ان کی فکر نے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی تحریک دی؟ یقیناً، ان کی فکر سے متاثر ہو کر یا پھر ان کے جو براہ راست شاگرد تھے، خلفاء تھے، ان کی کوششوں سے جنوبی ایشیا میں اور بعد میں دنیا بھر میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں بریلوی مدارس قائم ہوئے۔ ہزاروں؟ جی، ان مدارس کے نصاب میں حنفی فقہ، ماتریدی عقائد، تصوف کی تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آداب بارگاہ رسالت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا خاص پہلو ہے۔ جی، اور ان کی اپنی جو کتابیں ہیں، خاص طور پر فتاوی رضویہ اور قرآن کا ترجمہ کنز الایمان، یہ ان مدارس کے نصاب کا لازمی حصہ ہیں۔ صحیح۔ اب ایک ذرا مختلف پہلو دیکھتے ہیں، سیاست۔ کیا امام احمد رضا خان کے نظریات کے کوئی سیاسی اثرات بھی ہوئے؟ خاص طور پر نوآبادیاتی دور میں ان کا کیا رویہ تھا؟ دیکھیں، نوآبادیاتی ہندوستان میں امام احمد رضا خان کی جو بنیادی توجہ تھی نا، وہ براہ راست سیاسی سرگرمیوں پر نہیں تھی، اچھا، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور ان کی شناخت کے تحفظ پر تھی۔ ان کا موقف تھا کہ پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو،
یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ انگریز حکومت سے براہ راست ٹکراؤ کے قائل نہیں تھے؟ نہیں، براہ راست ٹکراؤ کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ کسی ایسی سیاسی یا سماجی تحریک کی حمایت بھی نہیں کرتے تھے جو ان کے نزدیک اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہو۔ ٹھیک، لیکن تقسیم ہند کے بعد خاص طور پر پاکستان میں صورتحال شاید بدلی؟ جی ہاں، تقسیم کے بعد خاص طور پر پاکستان میں بریلوی علماء اور عوام نے سیاست میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ جمعیت علماء پاکستان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری جو بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتی تھی۔ جی، JUP۔ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ بریلوی نظریات سے متاثر کئی اور تنظیمیں اور تحریکیں بھی بنی جنہوں نے مختلف سماجی اور سیاسی ایشوز پر خاص طور پر ناموس رسالت یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کا تحفظ جی، اس جیسے معاملات پر اہم کردار ادا کیا، اور بعض اوقات یہ گروہ ایک قابل ذکر سیاسی قوت کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں۔ صحیح۔ اور کیا ان اثرات کی کوئی عالمی جہت بھی ہے دنیا بھر میں؟ بالکل ہے۔ جنوبی ایشیا سے باہر جہاں جہاں جنوبی ایشیائی مسلمان گئے ہیں، خاص طور پر برطانیہ، جنوبی افریقہ، امریکہ، کینیڈا، مشرق وسطی، جی، وہاں بریلوی مساجد، مدارس اور تنظیمیں بہت کثرت سے موجود ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ادارے وہاں جو تارکین وطن کمیونٹیز ہیں ان میں روایتی سنی صوفی طریقوں کو زندہ رکھنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا ان کی فکر نے جنوبی ایشیائی اسلام کے اس خاص رنگ کو عالمی سطح پر پھیلانے میں بھی مدد دی؟ جی، بالکل مدد دی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی 20ویں صدی کے جنوبی ایشیا میں روایتی عقیدت مندانہ سنی صوفی اسلام کے سب سے بڑے وکیل، سب سے بڑے محافظ بن کر ابھرے۔ جی بالکل، محافظ۔ ان کی فکر نے نہ صرف ایک بڑے مذہبی مکتب فکر یعنی بریلوی تحریک کو جنم دیا، بلکہ جو اصلاح پسند اور جدیدیت پسند نظریات تھے ان کے سامنے ایک مضبوط متبادل بھی پیش کیا۔ ایک بہت مضبوط متبادل۔ اور ان کے اثرات آج بھی کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، تعلیمی اور کسی حد تک سیاسی زندگی میں بھی واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایک بڑے تبدیلی کے دور میں روایت کی جڑوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے پیروکاروں کو ایک واضح سمت دی۔ ان کی میراث یقیناً پیچیدہ ہے، کثیر الجہتی ہے، جس کا مطالعہ آج بھی جاری ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں جیسا کہ ہمارا معمول ہے، ایک نقطہ سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں جو آج کی گفتگو اور ہمارے مواد سے ہی ابھرتا ہے۔ جی، امام احمد رضا خان کی میراث، خاص طور پر ان کا روایت پر سختی سے قائم رہنا اور عقیدت مندی پر زور تھا، آج کے اس دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آج کا دور جہاں ایک طرف عالمی گریت ہے، جدیدیت کے چیلنجز ہیں، جی ہاں، اور دوسری طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرح کے نظریات کو سامنے لا رہا ہے، تو ایسے میں روایت اور تبدیلی کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔